بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ سب کا محمد اعظم سمیر۔ تو آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے کر رہا ہوں باتیں، اور ان باتوں میں جو سب سے اہم بات وہ کرنے والی وہ یہ ہے دوستو کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب کبھی بھی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی امیگریشن کیسے ہوتی ہے۔ اب مجھے بہت سے دوستوں نے بتایا کہ یہ بگنر کے لیے ہے، میں اگین کہتا ہوں یہ ویڈیو بھی بگنرز کے لیے، جیسے لاسٹ ویڈیو بگنرز کے لیے تھی جنہوں نے پہلے کبھی ٹریول نہیں کیا، یہ ان کے لیے کہ یہ بتایا جائے کہ جب آپ نے ایروپلین کے اندر یا ایئر پلین کے اندر چلے جانا ہے تو پھر کیا کیا کرنا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو کہ نئے سفر کر رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں۔ جی تو دوستو، بات یہ ہوئی تھی کہ جب آپ ایئر پلین کے اندر چلے جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کبھی بھی آپ کی امیگریشن ہو جائے تو ساتھ میں آپ کو وہ ایک کارڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کارڈ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات وہ کارڈ آپ کے سامان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ کی رسید ہوتی ہے آپ کے سامان کی، اس کو آپ نے اپنے پاسپورٹ کے اندر رکھ لینا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے لینڈ کرنا ہے دوسرے کنٹری میں تو اگر آپ کے پاس وہ بورڈنگ پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کو مشکل ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے کاکپٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ چلتے جانا ہے اپنے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایروپلینس کی جو ٹیک آف ہوتا ہے وہ ذرا دور سے ہوتا ہے، آپ کو بس کے ذریعے بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی وہ سیڑھی لگی ہوتی ہے اور آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے۔ آپ نے وہاں پہ آہستہ انٹر ہو جانا دوستو۔ جیسے ہی آپ انٹر ہو گے کسی بھی ایئر لائنس کی، فار ایگزامپل آپ ایئر ایشیا میں جا رہے ہیں یا سری لنکن ایئر پہ جا رہے ہیں یا ایئر چائنا پہ جا رہے ہیں، تو اس کی جو اٹینڈنٹس ہیں، جو اس کا سٹاف ہے، ایئر ہوسٹس ہے، وہ دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو اپنے انداز میں ویلکم دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ چائنیز ایئر لائن میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے جی نی ہاؤ، پھر وہ آپ کے پاس سے کریں گے بورڈنگ پاس چیک، اور اس کے مطابق جو آپ کی سیٹ ہوگی آپ کو وہ اشارہ کریں گے کہ بھائی اگر آپ اکانومی کلاس میں ہیں تو ادھر چلے جائیں، اگر آپ اپر کلاس میں ہیں، بزنس کلاس میں ہیں تو ادھر چلے جائیں۔ تو وہ آپ کو بیسیکلی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اوریجنل سیٹ کی طرف، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں نا دوستوں، وہاں پہ اگر آپ اپنی سیٹ سے دور چلے گئے تو وہاں واپس آنا آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوستو آپ اپنی متعلقہ سیٹ پہ چلے گئے ہیں۔ سیٹوں سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے آئلس پہ لینی ہے سیٹ یا ونڈو پہ لینی ہے۔ تو یہ کام آپ پہلے کر لیا کریں۔ اس پہ میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا، جن لوگوں کو ٹربولنس سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ جہاز کے پھڑپھڑانے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ سینٹر میں سیٹ لیں یا پروں کے پاس لیں، جو ونگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ سیٹ لیں، وہاں پہ آپ کی ٹربولیشن بھی کم ہوگی، اور یہ خیال رکھیں کہ سیٹ آپ کی سب سے پیچھے نہ ہو۔ تو آپ اپنی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے تقریباً 15-20 منٹ بعد یا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، جہاز ٹیک آف کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سیٹس کو اچھے سے کور کر لینا ہے، بیلٹ باندھ لینے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کچھ بتاتے ہیں جی اللہ نہ کرے کوئی ہنگامی صورتحال میں آپ نے کیسے وہ لائف جیکٹس پہننی ہے، یا کیسے آپ نے باہر جانا ہے، یا کس طرح آپ نے اس پریشانی سے بچنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اشاروں کے ذریعے سمجھا دی جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ یا گوگل سے وہ ساری چیزیں سرچ کر کے جائیں، سم ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی ٹائم آ جائے کہ آپ کو لائف جیکٹ کا استعمال کرنا پڑے یا جو بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ وہ بیسیکلی وہ جیکٹس جو ہوتی ہیں وہ اگلے بندے کی سیٹس کے نیچے ہوتی ہیں، آپ اس کے پیچھے بیٹھے تو نیچے سے آپ ہاتھ ڈال کے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں جی جہاز ٹیک آف کے لیے ریڈی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے بیلٹ باندھ لینے ہیں اور ڈرنا نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جو بگنرز ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، ان کو جو آواز آتی ہے جہاز کی، ایئر بس ہو تو آپ کو ڈر کم لگے کیونکہ اس کی آواز کم ہوگی،
جو जेट طیارے ہوں گے یا بوئنگ ہوں گے، چھوٹے طیارے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈر زیادہ لگے گا، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، اللہ کا نام لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹیک آف سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیچے دیکھتے رہتے ہیں اور نیچے دیکھتے دیکھتے ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ نیچے نہ دیکھیں اور آنکھیں بھی بند نہ کریں۔ اگر آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کے اندر یہ سائیکالوجیکلی چیز آ جائے گی کہ آپ ڈر رہے ہیں، اور آپ نے ڈرنا ڈھونڈنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جہاز جی ٹیک آف ہو گیا ہے اور آپ دوسری منزل مقصود کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کا جہاز جا رہا ہے 20-25 منٹ کے اندر اندر، وہ یا 30 سے 35 منٹ لگا لیں میکسیمم۔ وہ جی کیپٹن صاحب اعلان کریں گے یا وہ بتیاں جلا دیں گے، لو جی ہم اچھے طریقے پہ ایک اپنے ویز پہ آ گئے، اپنے پاتھ پہ آ گئے۔ اس کے بعد یہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پانی دیا جاتا ہے یا چائے کا پوچھا جاتا ہے، یا آپ کافی لے سکتے ہیں یا کچھ بھی بیوریجز لے سکتے ہیں۔ وہ ٹرالی ہوتی ہے، ٹرالی کو پیچھے سے لے کے آیا جاتا ہے، آگے سے لے کے آیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی پینا ہو، کھانا ہو، آپ نے بلا جھجک ان سے مانگ لینی چیز، جھجکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے چائے کا تو چائے پی لے، کافی کا تو کافی پی لے، بوتل چاہتے ہیں تو بوتل پی لے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ اس کے بعد جی کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے ٹائم میں 1 گھنٹے کے بعد کھانا آ جاتا ہے۔ پہلے وہ بزنس کلاس کو دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے غریبوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے جی، جو آپ کا، لیکن حلال کا پوچھ لیا کریں، یہ میرا مشورہ آگے آپ کی مرضی۔ تو جناب آپ حلال فوڈ کا پوچھ لیا کریں، حلال فوڈ اچھی ہوتی ہے ویسے بھی، آگے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بعض ایئر لائنس پہ حلال فوڈ نہیں ہوتی لیکن لوگ کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ سو جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ والا مسافر اچھا ہے تو اس سے باتیں کر لیں چار۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے سے وہ لگا لیتے ہیں جی، ٹی وی چلا لیتے ہیں اور پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سو جائیں تو میرا خیال بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے لینڈ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنے سامان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد سامان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے امیگریشن کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کی لائن لمبی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن زیادہ ہوگی۔ تو سو جائیں، زیادہ بیٹر ہے۔ اٹھیں، اگر آپ نے واش روم میں جانا ہے تو واش روم میں اگر گرین بتی جل رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی اندر ہے یا نہیں ہے، تو جائیں واش روم یوز کریں۔ اور واش روم تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو اچانک پریشر جو جب آپ نے واش روم میں جانا ہے تو پریشر وہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دے گا، لیکن آپ واپس آ جائیں۔ اگر سردی ہو یا ٹھنڈ ہو تو مجھے پتہ ہے بار بار جانا پڑتا ہے آپ کو، تو اٹس اوکے، نو ایشو، لیکن آپ اپنے جو ساتھی بیٹھا ہوگا اس کو تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد دوستو باری آ جاتی ہے جی لینڈنگ کی۔ لینڈنگ کے دوران آپ نے بالکل بھی سیٹ سے نہیں اترنا، آپ کو بار بار کہیں گے سیٹس پہ جمے رہنا ہے، سیٹ پہلے آپ نے باندھ لینا ہے، اور ہو سکے تو ہاں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، آپ کیبن کے اندر یعنی ایئر پلین کے اندر آپ ویڈیوز نہ بنائیں۔ اگر آپ اجازت لے لیں تو وہ بیٹر ہے، ادروائز آپ اس چیز سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد یہ اپنے متعلقہ ایئرپورٹ پہ اتریں اور امیگریشن کرائیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ تھے دوستوں کچھ باتیں بگنرز کے لیے۔ پھر بھی آپ کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بھائی سے ضرور کریں۔ اپنا رکھیں خیال۔ تھینک یو سو مچ۔